ارے چشتی صاحب یہ بتائیے کیسے دیکھتے ہیں ابھی نیگوسیشنز کی میڈیشن کی بات ہو رہی ہیں اور اسلام آباد کو ایک سینٹر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے پاکستانی لیڈرشپ کو، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اعتماد کا فقدان ہوگا؟ کوئی اعتبار کرے گا نیتن یاہو اور ٹرمپ پہ؟ کیسے بات آگے بڑھے گی؟ کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آگے کا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، جو نقشہ سمجھ آ رہا ہے وہ تو اس وقت آ رہا ہے کہ امریکہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے ایران کی نسبت، اور ظاہر ہے وہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امریکن پریزیڈنٹ کے لیے اس وقت کوئی ٹیک ہوم کچھ ہوا نہیں ابھی تک جس کو وہ میئریبل ٹرم میں یا ویریفائیبل طریقے سے لوگوں کو دکھا سکیں کہ میں نے یہ اچیو کر لیا اس جنگ کے اندر، جو سوائے کہ ڈسٹرکشن ہوئی ہے ایران کی، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن امریکہ کا بھی ایک متھ کا نقصان ہوا ہے کہ ان کا بڑا زوم تھا اور ان کو بڑا مان تھا اپنی طاقت پر، ملٹری پر اور نیوی پر، وہ اب نئے ہرموز پر تو اپنا کنٹرول نہیں کر سکی اور نہ ٹریفک کھول سکی ہے ایران کی مرضی کے بغیر، نمبر 1۔ نمبر 2، اسرائیل کی ڈسٹرکشن ان کو توقع نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس دفعہ جو ویپنری فائر کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ پن پوائنٹڈ ہے، ایکوریٹ ہے، زیادہ ڈسٹرکٹیو ہے، نمبر 2۔ نمبر 3، اسٹریٹ آف ہرمز آپ نے بات کر لی ہے کہ وہ تو آلموسٹ ان کو مینیجبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پر انڈائریکٹلی پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے، ملک دنیا کی اکانومی، صرف اس ریجن کی نہیں پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہوئی۔ نمبر 4، جو مڈل ایسٹ کے ممالک پر حملے ہوئے ہیں وہ انٹرنل پریشر ان لیڈرشپ پر بھی بہت ہے، اور لیڈرز کا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھی ہوگا کہ ہم نے ٹیک ہوم کیا کیا، ہماری تو دشمنی تھی کوئی۔ تو ان سارے سرکمسٹانسز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وکٹری سپیچ اب وہ نہیں کر سکیں گے، ویسے تو وہ امریکہ کے سپر پاور کے صدر ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ریئل ٹرم میں نہیں ہو رہی۔ دوسرا، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا پرائیڈ ہے، میٹر آف آنر ہے کہ اگر تمام فریقین پاکستان کو اس قابل سمجھیں اور ایک ٹرسٹ کریں، لیکن پاکستان کوالیفائی ضرور کرتا ہے، اس لیے کہ ہم نے ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہماری لیڈرشپ پر، ملٹری اور سیاسی لیڈرشپ پر بہت اعتبار ہے، اور پلس مڈل ایسٹ اور خاص طور پر سعودی عرب کے جو ممالک ہیں، جیسے ممالک ہیں، ان کو ہمارا بہت کمفرٹ لیول ہے۔ تو آئی تھنک ہم ایک نیچرل چوائس بنتے ہیں نیگوسیشن کے لیے، کیونکہ ہماری ایک فلیکسیبلٹی ساری طرف ہے۔ ہاں، چیلنجنگ ضرور ہوگا کہ اتنی ڈائیورجنٹ انٹرسٹ کے ساتھ ساروں کو ایک میز پر بٹھانا اگر یہ مٹیریلائز ہو جاتی ہے، لیکن یہاں تک پہنچنا بھی ایک جس کو کہتے ہیں کہ میٹر آف آنر ہے پاکستان کے لیے، کہ ہمیں اس قابل سمجھا جا رہا ہے کہ ہم مڈل میں نیگوسیشن کر رہے ہیں۔ اچھا خالد چشتی صاحب، وہ سوال آپ سے پوچھوں گا جو آج تک میڈیا میں شاید نہ پوچھے کوئی، چونکہ انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو سے، ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے ریسرچ بیس کوشچن ہوگا، لیکن ہمارا درد سمجھیں اس کو۔ وہ یہ کہ امریکن اڈے گلف کنٹریز میں، یعنی آپ اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو، اسرائیل کو، یو اے کی ٹائز بھی ہیں اسرائیل کے ساتھ، ان کی بجائے کیا مسلمان ممالک اپنی ایک مشترکہ خارجہ اور دفاعی پالیسی نہیں اپنائیں کہ گلف کنٹریز کی حفاظت کا ذمہ مسلمان ممالک کے تھرو، یعنی ترکیہ ہو، پاکستان ہو، یہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیں بجائے امریکہ کے؟ کیا یہ فیزیبل یا پاسبل ہے؟ OIC یا نیا پلیٹ فارم یا کوئی اس طرح کی فائنڈنگ سامنے آئیں تاکہ یہ قضیہ جو مسلمانوں کو آپس میں سیکٹیرین ڈویژن پہ لڑانے کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے؟ بہت اچھا سوال بھی آپ کا، تھاٹ بھی بہت اچھا ہے، صرف ایشو یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کر پائیں گے؟ یہ وش لسٹ تو بہت اچھی ہے، ہم سارے چاہتے ہیں، اور شاید وہ خود بھی چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کہ ہم ایسا کوئی الائنس بنائیں کہ ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں، ہم نے ایک دوسرے پر ڈیپینڈنسی کریں، لیکن جتنے سٹیکس امریکہ کے ساتھ ہمارے مڈل ایسٹ کے دوستوں کے ہیں وہ کر پائیں گے؟ اگر وہ کر پائیں گے تو اس سے آئیڈیل کیا سرکمسٹانسز ہوگی؟ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ وش لسٹ ہونی چاہیے تمام مسلمان ممالک کی، کہ بجائے ہم 12,000 کلومیٹر دور ایک امریکہ کے پر ڈیپینڈنٹ ہوں، وہ بیسز اپنے بنائے، اور وہ بیسز جو اتنے عرصے سے 30-40 سالوں سے ظاہر ہے افورڈ بھی کر رہے تھے یہی ہمارے مڈل ایسٹ دوست، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسٹ ہیں، وہ ایسٹ کی بجائے لائبلٹی ثابت ہوئے ہیں زیادہ، اور obviously بجائے اس کے کہ وہ یہاں سے کچھ ان کو فائدہ دیتے، الٹا ان کا ہونا امریکہ کا ان کے ملکوں میں نقصان کا باعث بنا ہے۔ تو آئی تھنک چاہے وہ ڈیسیژن کر پائیں یا نہ پائے، آئی ایم شیور ریئلائزیشن بہت ضرور ہوئی ہوگی ان ملکوں کو کہ آئندہ وے فارورڈ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہائیلی ریکمینڈڈ، ہائیلی وشفل، اور تمام دعائیں بھی کہ ہمارے تمام دوستوں کو یہ سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ دے اور یہ وہ جنگل سے نکل سکیں کہ باہر کی ایکسٹرا ریجنل فورسز آ کر یہاں پہ مینج کریں، اور وہ مینج کریں گی تو اپنے انٹرسٹ میں مینج کریں گی، ہماری انٹرسٹ میں تو آپ نے دیکھ لیا کوئی مینج۔ خالد چشتی صاحب، پاکستان کی لیڈرشپ اس وقت ڈپلومیسی میں انڈیا بھی مان رہا ہے،
عالمی افق پہ ہے، تو ہماری لیڈرشپ میں تو وہ کیپیسٹی ہے، کوالٹیٹیو کیپٹل برین ہے ہمارے پاس کہ ہم یہ کر سکیں. یہ بتائیں کہ پاکستان آفر دے سکتا ہے، ہمارے پاس اتنی ملٹری کیپیسٹی ہے کہ گلف کنٹریز کو آفر کریں کہ آپ کا ڈیفنس ہم کریں گے اور اکنامک کوآپریشن ود ان دا اسلامک کنٹریز ہو، مسلمان ممالک عالم اسلام سے نکل کر ایک امہ بھی بن سکیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو تب ہوگا نا کہ ہماری کیپیسٹی بھی تو وہ بلڈ کرے نا. جیسے امریکہ کو انہوں نے اتنا کچھ فیسیلیٹیشن دی، اتنی افورڈیبلٹی کرتے ہیں، اتنا فنڈ اس کے لیے اویلیبل کرتے ہیں، اتنا سٹاک پائل ظاہر ہے امریکہ کو انہوں نے خریدا ہوا ہے. وہ آیا اتنی سپینڈنگ پاکستان پر بھی کریں گے. صرف کہنے سے تو ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے، یہ میرا اپنا خیال ہے، میں پالیسی میکر تو نہیں ہوں، لیکن میں اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجی یا اینالسٹ عرض کرتا ہوں کہ ان کو پھر وہ ایلیمنٹ آف ٹرسٹ یا ایلیمنٹ آف جس کو کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹل اسٹریٹجی بھی ساتھ ہونی چاہیے نا، کہ ہمیں ڈیولپمنٹ کریں گے. صرف آج ہم کہتے ہیں کہ جی سارے ملکوں کی ذمہ داری ہماری ہو گئی تو کیسے مٹیریلائز ہوگا؟ آبویسلی ریئل ٹائم تھریٹ ہے، اسپیشلی اسرائیل. آپ دیکھیں تو اس ریجن کے اندر جب آپ ایک ذمہ داری لیں گے تو اس کی ایک آبلیگیشن ہے ساتھ، تو سٹینڈ الون آبلیگیشن نہیں ہوتی. آپ کیپیسٹی بلڈ کریں، فورس گول سیٹ کریں، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بنائیں، اس کو یہ ملک کنٹریبیوٹ کریں تو آئیڈیل سرکمسٹانسز ہے. کیوں اس سے زیادہ خوشی میرا خیال ہے مسلمان پورے ملکوں میں 52 جو ملک ہیں ہمارے، سب پہ سب ظاہر ہے بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے انڈیپینڈنس کر لی ہے اور اس گرپ سے نکل آئے ہیں جو ویسٹرن انفلوئنس یا سپر پاورز کے کلیش کے درمیان ہم جگہ بنا نہیں پا رہے تھے. یہ بتائیں گارنٹر کون ہوگا، کس طرح پاسبل ہے نیگوسیشن کو آگے بڑھانا؟ اور ساتھ ہی یہ سوال بھی لے لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یورپ، امریکہ سارے چل کر رہے ہیں، جتنا بھی ٹرم آئل ہے مسلم ممالک میں ہے، تو مسلمان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ساری جنگیں مسلمان ممالک میں ہیں اور باقی جناب آرام سے بالکل چل کر رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تو گارنٹی شاید کوئی امریکہ میں سے بھی کوئی نہ دے سکے یا روس اور چین بھی نہ دے سکے، کیونکہ انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے. اور آبویسلی پاکستان کی پوزیشن بڑی چیلنجنگ ہوگی یہ کنونس کرنے میں، اور آبویسلی ایران کو ایک ایلیمنٹ آف ایشورٹی دلوانے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. اور سب سے زیادہ جو لیجٹمیٹ مجھے ایران کی ڈیمانڈ ان پوری ڈیمانڈ میں لگی ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈگری آف ایشورنس ہمیں ویریفائبل ہونی چاہیے کہ یہ ہم پر دوبارہ چڑھ نہیں دوڑیں گے. آپ نے جون میں دیکھا 2025 میں جب حملہ کر کے واپس گیا امریکہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا ایرانی ویپن سسٹم پروگرام کو اور نیوکلیر انریچمنٹ پروگرام کو. تو 5-6 مہینے کے بعد امریکہ واپس آ گیا. اور میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایرانی سسٹم جو نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں یا جو ان کی لیبارٹریز ہیں، وہ بام پروف بے شک نہیں، بہت بام ریزسٹنٹ ہیں، ان کی اتنی جلدی ڈسٹرکشن نہیں ہوئی ہوگی. وہ وقت بعد میں ثابت کر دیا. اور اب کیا گارنٹی ہے کہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ دہائیاں کہتے ہوئے 6 مہینے بعد واپس آ گئے، اور اگر ابھی چلے بھی جاتے ہیں تو ایرانی گورنمنٹ بالکل لیجٹمیٹ ہے اور بالکل جسٹیفائڈ ہے یہ کہنے میں کہ یہ کیا گارنٹی ہوگی کہ 6 مہینے سال بعد وہ دوبارہ کہیں. یا چلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں بھی کرتے تو اگلا صدر آ کے کہہ دے کہ جناب مجھے شک پھر پڑ گیا، ہم پھر دوڑے آ رہے ہیں دوبارہ پر حملہ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک ایک کریڈیبل چاہیے پاکستان کو، اور ملکوں کو بھی شامل کر کے اس ایگریمنٹ میں سٹیک ہولڈر بنانا چاہیے. ترکی ہو سکتا ہے، چین، روس ہو سکتا ہے. بے شک یہ تو آنر کی بات ہے کہ پاکستان میں میڈیشن ہو، لیکن گارنٹیئرز تو میرا خیال ہے اور زیادہ ہونے چاہیے جو امریکہ کے لیے بھی میٹر کرتے ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جو میں نے پوچھا تھا کہ جنگیں ساری مسلمان ممالک میں ہیں، باقی چل کر رہے ہیں، تو یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ تو پہلا جو میں نے عرض کیا تھا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ملکوں کو مل کر کوئی نیٹو یا اس طرح کی کوئی فورس بنانی چاہیے، تو یہ ایلیمنٹ آف سیکورٹی اسی لیے ہے کہ ہم نے دوسروں کو یہ اختیارات دے دیے ہوئے کہ ہمارے ملک میں بھی آئیں، ہمارے ملک میں وہ کاروبار بھی کریں، ایئر بیسز بھی بنائیں. مسلمان ملکوں کی میں اوور آل بات کر رہا ہوں، میں کسی پرٹیکولر ملک کی بات نہیں کر رہا. تو جب ہم نے یہ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کی پھر قیمت یہی دینی پڑ رہی ہے کہ ایلیمنٹ آف سیکورٹی آج ہے. جب ضرورت پڑی ہے تو وہی ملک جو سمجھ رہے تھے کہ ایشورڈ ہے ہمارا سیفٹی یا پروٹیکشن، وہ انفارچونیٹلی اپنے آپ کو اتنا سیکیور نہیں کر پا رہے. اچھا، سیز فائر نہ ہوا تو کتنی قیمت اور چکانی پڑے گی؟ کتنی لاشیں اسرائیل گرائے گا امریکہ؟ یہ تو دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے نا. صرف ہیومن لاسز زیادہ ایران کے ہو رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو پروہیبٹیو کاسٹ ایران امپوز کر رہا ہے اسرائیل پر، وہ بھی شاید زیادہ دیر سسٹین اس لیے نہ کر پائے کہ ان کے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کی ڈسٹرکشن کاز کیسے کرتی ہے. 2.5 سال سے وہ غزہ کے پر بمباری کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی خود ریلائز کیا تھا کہ ہمارے پر بھی اس طرح کے بام گریں گے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جب یتیم بچے ہو جاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے، اور نہتی عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے جب بمباری سے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو انہوں نے خود ریلائز پہلی دفعہ کیا، اور ان کو یہ شاید اب بہتر سمجھ آئے کہ وکٹم ممالک پر کیا گزرتی ہے.